اسلام نے معاشرت کے جو آداب ہمیں عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک جو ہیں وہ مجلس کے آداب ہیں کہ محفل میں مجلس میں جہاں چند احباب مل کر بیٹھے ہوں تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں جن کو ذہن میں رکھے انسان، تاکہ اس مجلس میں تہذیب اور وقار کا رنگ ہو اور ہر کسی کا جو ہے حق برابر ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور کوئی اونچ نیچ کا اس طرح کا نظام مجلس میں نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے اٹھے اور وہ انفیریارٹی کا کمپلیکس کا شکار ہو جائے، یا کوئی شخص سپیریارٹی کے کمپلیکس کا شکار ہو جائے، نہیں بلکہ برابر ہونے چاہیے۔ تو پہلا ادب محفل کا یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے انسان کو، جب کسی محفل میں جائے، مجلس میں جائے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی خطاب ہو رہا ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی سیمینار ہے، اس طرح کا، تو انسان کو جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے تاکہ مجلس جو ہے، محفل جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ پہلا ادب ہے محفل کا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی بالمجلس، کہ ہم میں سے جب بھی کوئی شخص کسی ایسی محفل میں پہنچتا جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، تو جہاں جگہ ہوتی ہم وہاں یعنی مجلس کے آخر میں بیٹھ جاتے۔ ظاہر آخر میں جگہ خالی ہوتی ہے، یعنی جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آگے تشریف فرما ہوتے، تو ہم وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ کسی کو مجلس سے اٹھا کے خود نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، متفق علیہ حدیث ہے، لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ، کہ کوئی شخص دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ یہ ظاہر ہے دوسرے کا دل توڑنے والی بات ہے، اور بلکہ ایک بڑی حقارت والی بات ہے۔ تو اس سے دلوں میں جو ہے وہ رنجش اور کدورت اور میل پیدا ہوگا، اور یہ میل آہستہ آہستہ بڑے پیمانے پر نفرتوں کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا، تو اس لیے اسے منع فرمایا گیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجلس سے اپنی مرضی سے اٹھا ہے، کوئی کام ہمیں قرائن سے لگ رہا ہے کہ بندہ کسی کام سے گیا ہے، یا کسی کا فون آیا ہے، وہ باہر سننے کے لیے چلا گیا، یا کسی اور ضرورت سے باہر گیا ہے، تو فرمایا اس کا حق ہے کہ جب وہ واپس آئے تو اس جگہ کو آکوپائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بندے کو واپس اس جگہ پہ بیٹھنے دینا چاہیے۔ یہ اس کے حقوق میں سے، لا یقیمن احدکم رجلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور اس کی جگہ خود نہ بیٹھ جائے، اور ساتھ فرمایا کہ جو شخص خود اٹھ کے گیا، من قام من مجلسی ثم رجع الیہ فهو حق بہ، کہ اگر وہ خود اٹھا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو فرمایا وہ خود وہاں پہ بیٹھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے جو پہلے سے اس جگہ موجود تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ لا یحل للرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر دو بندے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، دوست ہیں یا آپس میں رشتہ دار ہیں، کسی مجلس میں باتیں کر رہے ہیں، تو ان دو کے درمیان میں جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا حلقہ کے وسط میں، مثلا اگر گولدارے میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں جگہ خالی پڑی ہے، تو فرمایا بیچ میں جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس پر تو بڑی سختی فرمائی گئی کہ لعن اللہ علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قعد وسط الحلقۃ، ترمذی کی حدیث ہے، اگر کوئی درمیان میں بیٹھ جاتا ہے بالکل حلقے میں، یعنی بیچ میں جگہ خالی رکھی ہوئی ہے اور لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں اور ایک بندے کی گفتگو سن رہے ہیں، تو کوئی جائے اور بالکل بیچ میں بیٹھ جائے، تو اس پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کے ذریعے اس بندے پر لعنت کی ہے جو ایسا کرے۔ یعنی پوری مجلس ظاہر ڈسٹرب بھی ہوگی، اور وہ جو بات سن رہے ہیں اس کے درمیان بھی رکاوٹ ہو جائے گی اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ مجلس میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح پہلے انفیریارٹی کمپلیکس کی بات ہوئی ہے کہ کسی کو اٹھانا نہیں چاہیے چونکہ یہ اس کی توہین ہے، اسی طرح کوئی بندہ جب مجلس میں بیٹھا ہو تو وہ اپنا لوگوں پر اپنی جو بڑائی ہے اور برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنے ساتھ چند خادم لائے یا اپنے کوئی محبت کرنے والے لائے، اور مسلسل وہ کھڑے رہیں اس کے ادب کے لیے یا اس کی خدمت کے لیے، تو اس کو بھی حضور نے ناپسند فرمایا کہ ایک بندہ بیٹھا ہو، کوئی صاحب آ کے بیٹھے اور اس کے دو چار نوکر جو ہیں وہ بالکل ادب کے لیے کھڑے رہیں۔ ایک ہوتا ہے حفاظت کے لیے سیکیورٹی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن صرف ادب کے لیے ہاتھ باندھ کے اور جھک کے کھڑے رہیں، اس کو ناپسند کیا گیا۔ یہاں تک کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس انداز کو پسند کرتا ہے کہ لوگ میری سامنے اس طرح کھڑے رہیں، تو حضور نے فرمایا من سرہ ان یتمثل الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ادب کے لیے کھڑے رہیں جب وہ مجلس میں بیٹھا ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں یقینی سمجھے۔ یعنی اتنی وعید والی بات ہے، کیونکہ اس سے انسانوں میں ایک تفریق اور کسی کو بائی برتھ یوں سمجھیں کہ اعلیٰ ہونے کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے یا اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کسی کو بائی برتھ
گھٹیا اور حقیر کر کے پیش کیا جا رہا ہے تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح مجلس کے جو دیگر آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ انسان کو مجلس کا بھی انتخاب کرنا چاہیے کہ کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا، چونکہ المرء علی دین خلیلہ، حضور نے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے دوستوں کا دین اپنا لیتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل، اس لیے دیکھے انسان کہ کس کو دوست بنا رہا ہو، تو اس لیے اچھے آدمیوں کی محفل میں ان کی کمپنی میں بیٹھنا چاہیے، اختیار کرنی چاہیے، تاکہ انسان کے اپنے جو اخلاق ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں اور سدھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مجلس کے ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔